بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو انسان سمجھ لے اور سورۃ جمعہ میں بیان کیے گئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی لگانے کے لیے آگے بڑھ جائے پھر تو بلے ہی بلے۔ اور اگر انسان اپنی دنیاوی مفادات اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو آزمائشیں ہیں اس کو مال و دولت تو آزمائش ہے نا، اگر اس میں پڑھ کے پیچھے ہونے لگ جائے گا تو معاملات خراب ہونے لگ جائیں گے اور دل میں بیماری پیدا ہو جائے گی، اور وہ بیماری مختلف سٹیجز سے گزرتے گزرتے بالآخر نفاق تک پہنچا دے گی۔ یہ بیماری ایسی ہے جس کی کمپلیکیشن ایسی ہوتی ہے، اگر کوئی آنکھ کو بیماری لگ جائے تو وہ کرتے کرتے بندے کو اندھا بھی کر سکتی ہے، کان کو لگ جائے تو وہ کرتے کرتے بہرا بھی کر سکتا ہے، دل کو بیماری لگ جائے تو کرتے کرتے پھر مورے بھی لگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچائے۔ تو یہ منافقت کی ڈفرنٹ سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے مال و دولت کو پریفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے حکم پر، پھر آہستہ آہستہ وہ شک میں پڑ جاتا ہے، جو ہم سورۃ حدید میں پڑھ کر آئے نا، سوچتا ہے کہ پتہ نہیں قربانی کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں، اور پتہ نہیں گناہ کرنے سے کوئی نقصان ہوگا کہ نہیں، شاید ایسی ہی باتیں بنی ہوں۔ آہستہ آہستہ وہ شاید پہ چلا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ شیطان اسے جھوٹی تسلیاں دیتا جاتا ہے اور وہ پکا اس میں پھنس جاتا ہے۔ اب جب وہ پھنس جاتا ہے اس کا پھر بیہیویئر کیسا ہوتا ہے؟ بیہیویئر اس کا ایسے ہوتا ہے کہ پہلے جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے، اور منافقت کی علامات ساری پتہ نا، کہ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس سے کوئی بحث ہونے لگے تو فوراً سے آنکھوں باہر ہو جاتا ہے اور گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ یہ پھر اس کا کردار اتنا غلط کردار بن جاتا ہے، اور پھر وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اور آخری جو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سچے صحابہ اور سچے ایمان والے جو دین کی خاطر قربانی کر رہے ہیں ان کے بارے میں دل میں اس کے قدورت پیدا ہونے لگ جاتی ہے، اور دل میں دشمنی آنے لگ جاتی ہے کہ یار یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ کام کرنے پڑتے ہیں، اگر یہ لوگ بھی پیچھے رہتے ہم بھی پیچھے رہتے سب اچھا تھا۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں نا کہ کلاس میں اگر ٹیچر کہے کہ بھئی پیر والے دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا آدھی کتاب کا، اب اگر فرض کریں چند بچے ہوں وہ کہیں کہ نہیں سر آدھی کتاب کیسے پڑھ سکتے ہیں، پیر تک تو ہو ہی سکتا، دوسرے آدھے کہیں نہیں سر آپ بے شک پوری کا دے دیں، ہو سکتا ہے پہلے تو اتنی دفعہ آپ لیتے رہے ہیں، جو تو آپ فائنل پیپر ہے لے نہیں سکتے، بھلا آپ لے سکتے ہیں۔ اب وہ جو کہہ رہے تھے نہیں ہو سکتا، وہ دیکھیں گے نا ان کو کہ ان کی وجہ سے کام خراب ہوا سارا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کم دیتے ہیں کہ بھی جانا ہے، یہ سارے کہتے ہیں اتنی گرمی کیسے جائیں گے، قحط کا موسم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اتنی بڑی فوج، ہم تو تھوڑے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم تو بغیر تلواروں کے لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ اشارہ کریں، ہم ان سے کیا، ہم ساروں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان کو ان سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، جب اہل ایمان کی دشمنی پیدا ہو جائے دل میں تو پھر تو کام ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ لا تجعلنا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اہل ایمان کے لیے دل میں غل پیدا نہ ہو۔ اب وہ منافقون کیسے ہیں بلا، دیکھیں ان کا کردار قرآن کیسے پریزنٹ کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا خواتین سے میری گزارش ہے کہ پلیز ذرا بچوں کو ذرا دھیان کریں، اگر بچے بہت زیادہ روئیں تو ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ ان کے والد کو فون کر کے کہیں بچے کو باہر لے جائیں تھوڑی دیر کے لیے، اور بچہ ذرا باہر گھومے پھرے، ذرا سکون ہو جاتا ہے۔ اگر خواتین کو آواز نہیں آ رہی تو جن کو آ رہی ہے ان کو بتا دیں، جن کو نہیں آ رہی۔ بسم اللہ والآخرہ۔ اذا جاءک المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، ہاں اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ منافق جھوٹے ہیں۔ بات تو جو انہوں نے کی وہ سچ ہے لیکن یہ جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ یہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں سمجھتے، اللہ کا رسول سمجھتے ہوتے تو ان کا کردار ہونا ہوتا جو ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، فصدوا عن سبیل اللہ، اور اس طرح یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ صدا یصدو ہوتا ہے رکنا اور روکنا، بعض اوقات بندہ جب خود رکتا ہے تو اپنے پورے قافلے میں سستی پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو یہ خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی اپنے کردار سے رکنے کی دعوت دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ایموشنلی بلیک میل بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے میں سرگوشیاں کر کے نجوا کر کے اللہ کے دین سے دور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً بہت ہی بری ہیں وہ حرکتیں جو یہ کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ یہ پہلے ایمان لائے تھے۔ یہ ہے اہم بات آپ کے میرے لیے، ایمان تو وہ لے کر آئے تھے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کر دیا، فطبع علی قلوبہم، اس لیے اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، فہم لا یفقہون، سو آپ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب آپ انہیں دیکھتے ہیں، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ،
تو ان کے جسم آپ کو بڑے امپریسو لگتے ہیں, بڑے جسے ہوتے ہیں ان کے, ہوں گے کھاتے پیتے لوگ ہیں نا, اللہ کے راستے میں کبھی لگایا نہیں, اپنے ٹٹ پہ ہمیشہ ہاتھ پھیرا انہوں نے, تو اس لیے ان کا بڑا جسہ ہے, بڑے ان کی ٹور ہے, بڑے امپریسو لگتے ہیں یہ. وہیں یقولوا تسمع لقولہم, اور اگر یہ بات کریں تو تم ان کی باتیں سنتے ہی رہ جاؤ. کیا بات ہے, ان کی باتیں ایسے بنانی آتی ہیں ان کو. کأنہم خشب مسندہ, یہ آدمی نہیں ہے بلکہ یہ تو ایسے ہیں گویا لکڑی کے ایسے بڑے بڑے جو ہے وہ پیس ہوں جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رکھتی ہوں. کیا مطلب, یہ خود اپنی بنیاد پہ نہیں کھڑے ہوئے, یہ تو بس سہارا لے کے کھڑے ہوئے, ان کی اپنی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. اب دیکھیں درخت ہوتا ہے, چھوٹا سا بھی درخت ہو نا, چھوٹا سا, اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے, اسے آپ ہلائیں تو وہیں ہلتا. بڑا سا لکڑی کا ایک پیس ہو جس کی جڑ بنیاد کوئی نہ ہو, اسے آپ نے لکھا ہو تو ہلکا سا دکھا دیں گے تو وہ جائے گا. ان کی یہ حالت ہے. کأنہم خشب مسندہ, یہ تو لکڑی کے پیس ہیں جو دیوار سے ٹیکے ہوئے ہیں. یحسبون کل صیحۃ علیہم, سمجھتے ہیں یہ کہ ہر زور کی آواز ان کے خلاف ہے, کوئی زور کی آواز آئے لگتے ہیں وہ پڑے گئے. یہ ایسی دیکھیں جو بندہ منافقت پہ آ گیا نا, جو نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے, بہت ہی عجیب اس کی صورتحال ہوتی ہے بیچاری, بڑی ہی جسے کہتے ہیں نا ترس آنے والی اس کی صورتحال ہو جاتی ہے ایسے بندے کی. نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے, ڈٹ کے کھڑے ہونے کی اس کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں. جب اہل ایمان کی طرف سے کوئی آواز آتی ہے, کوئی قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے, تب یہ ڈرتے ہیں کہ لگتا ہے کوئی اور حکم آ گیا, ان پھر چوٹ مارنا پڑے گا, ان کی پانا مارے ہوئے. اور اگر باہر سے کوئی آواز آتی ہے تو بجائے اس کے کہ فوراً سے آگے بڑھ کر دیکھیں کہ کس کی ضرورت ہوئی کہ ہاں ہم ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں, الٹا ڈرنے لگتے ہیں کہ لگتا ہے پھر کوئی دشمن نہ آ جائے, ہم دوڑیں گے کیسے. ان کا یہ پڑھی ہے بس. اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت والا بنائے اور جرت والا بنائے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ مدینے میں رات کا ٹائم تھا, تو باہر سے کوئی ایسی آوازیں آئیں کہ جس طرح محسوس ہوا کہ پتہ نہیں کوئی خطرے کی بات ہے یا کیا. تو صحابہ اٹھ کے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دور سے ایک شخص جو ہے وہ گھوڑے پر آ رہے ہیں. جب وہ پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو گھوڑے کی زین کے بغیر اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے پریشان نہ ہو, میں دیکھ آیا ہوں, کوئی خطرے کی بات نہیں, آرام سے سو جاؤ. یہ ہوتا ہے لیڈر قوم کا, کہ جو جاگ جاگ کے حفاظت کرتا ہے ان سب کی, دیکھتا ہے کہ اگر کہیں خطرے کی بات ہے تو سب سے پہلے خود آگے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لیڈر بھی نصیب فرمائے اور ایسے ایمان والے بھی نصیب فرمائے. تو یہ جو ہیں یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ کوئی آواز ہے ڈرنے لگ جاتے. قاتلہم العدو فحذرہم, یہی حقیقی دشمن ہے لہٰذا تم ان سے بچ کے رہو. قاتلہم اللہ, ان پر اللہ کی مار ہو. انا یؤفکون, کدھر سے الٹے پھرائے جا رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا, آؤ, یستغفر لکم رسول اللہ, اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں. لَوُوا رُؤُوسَهُمْ, وہ اپنے سروں کو گھماتے ہیں مذاق میں. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ, اور دیکھو گے تم انہیں کہ وہ رکے رہتے ہیں. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ, بڑا تکبر کرتے ہوئے. سواء علیہم استغفرت لہم, قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ ایک سین ہے. ایک بڑے بہترین مفسر ہے, انہوں نے فرمایا, اور میرے استاد نعمان علی خان صاحب نے ان کا حوالہ دے کر بتایا تھا کہ قرآن کی ہر جو آیت ہے وہ ایک سین کو آپ کے سامنے لے کے آتی ہے. تو اگر آپ اس آیت کو صحیح طرح سمجھیں تو آپ کو ایک ماحول میں لے کے جاتی ہے, آپ کے سامنے ایک پکچر لے کے آتی ہے. یہ پوری پکچر تھی کہ جب انہیں کہا جاتا ہو تو آگے سے کیا کرتے ہیں. اب آگے کیا ہے, سواء علیہم, برابر ہے ان کے لیے, استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم, خواہ آپ ان کے لیے استغفار کریں خواہ ان کے لیے استغفار نہ کریں. لن یغفر اللہ لہم, اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, بے شک اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ہم الذین, یہی وہ لوگ ہیں, یقولون, جو کہتے ہیں, لا تنفقوا, خرچ نہ کرو, علی من عند رسول اللہ, ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں, حتی ینفضوا, تاکہ وہ منتشر ہو جائیں. اب غزوہ بنو مستلق میں بڑے اہم واقعات ہوئے کیونکہ سارے منافقین ساتھ گئے تھے. اس کا ایک اہم واقعہ تو ہم سورہ نور میں پڑھا ہے نا, جب منافقین نے تہمت لگائی, جھوٹا بہتان باندھا جناب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر, ام المؤمنین پر. اب دوسرا جو انہوں نے کام کیا وہ کیا کیا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی. ایک جگہ جو ہے وہ غلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا, وہ پانی پلا رہا تھا, جہجا کر کے اس کا نام تھا, وہ پانی پلا رہا تھا جانوروں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے. تو دوسری طرف سے انصار کے کچھ لوگ پانی پلا رہے تھے, وہاں کوئی دکم پیل ہو گئی. تو پانی پینے پلانے پہ جھگڑا تو ان کی پرانا ایک طریقہ تھا ہی, تو کوئی دکم پیل ہوئی تو وہاں بحث شروع ہو گئی, بحث سے تکش اور معاملہ ذرا بڑھے. تو وہ جو مہاجرین کا غلام تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام تھا, اس نے مہاجرین کو آواز دے دی اور انصار کے لوگوں نے انصار کے لوگوں کو آواز دے دی, اور وہ آپس میں آمنے سامنے آنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سے گئے اور کہا کہ میں کیسی عصبیت کی بات سن رہا ہوں, کیا یہ عصبیت ختم نہیں ہو گئی تھی؟ یہ قبائلی عصبیت تو پرانی جاہلی عصبیت ہے, تم تو سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی نہیں ہو گئے تھے, یہ تم نے کیسے کیا, کیسے کہ تم نے انصار کو آواز دی, تم نے مہاجرین کو آواز دی, ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو وہ تو سارے مسلمان تو پیچھے ہو گئے, توبہ استغفار کرنے لگے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معافی مانگنے لگے, آپس میں بھی گلے لگ گئے. لیکن منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی, اس نے وقت نے بڑا یہ موقع غنیمت جانا اور اس نے کہا ہاں جی ہاں, اور سارے انصار کو کہا اور عربی کا ایک محاورہ بولا, جس محاورے کا مطلب یہ تھا
کہ اپنے کتے کو کھلو کے موٹا کرو، کل کو تمہیں کاٹے گا۔ دوسرے الفاظ میں اس نے کہا کہ تم نے ان کو کھلا پلا کے موٹا کیا، آئے تھے مدینے میں ہجرت کر کے جب تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، تم نے کہا آدھا ہمارا لے لو، یہ کر لو وہ کر لو، دیکھا آج تمہارے مقابلے پہ آ گئے، لڑائی کرنے آ گئے تم سے، اور کرو اور دو ان کو، اور ساتھ کہا کہ اب ان کو دینا بند کر دو، دیکھنا تم ان کو دینا بند کر دو گے تو یہ ساری بھیڑ چھٹ جائے گی اور یہ یہاں سے نکل پڑیں گے۔ علام عند رسول اللہ حتی ینفضوا، جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہے ان پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ دوڑ دیں، سارے منتشر ہو جائیں۔ وللہ خزائن السماوات والارض، حالانکہ اللہ ہی مالک ہے زمین و آسمان کے خزانوں کا، ولکن المنافقین لا یفقهون، لیکن یہ منافق سمجھتے نہیں۔ مزید اس نے کیا کہا؟ مزید اس نے یہ کہا کہ اب تو جب سب سے زیادہ عزت والا اپنے آپ کو کہہ کے، اور کہتا ہے جو بھی عزت والا ہوگا وہ مدینے جائے گا نا، تو نعوذ باللہ باقی جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں کہا کہ جو عزت والے نہیں ہیں ان کو باہر نکال دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی، ایک نوجوان صحابی تھے، انہوں نے آ کے بتا دیا کہ عبداللہ بن ابی نے ایسے کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا تو پکا ہی مکر گیا، صاحب مکر گیا، نہیں میں تو گل کیتی نہیں، تسی کل تے بچے دی گل سن کے میرے کو پوچھنے۔ اب وہ جو صحابی تھے وہ بڑے شرمندہ ہوئے کہ یار اچھا جی اس نے تو الٹا میرے اوپر ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے چھوڑ دیا کہ جاؤ تو کوئی بات نہیں۔ اب بعد میں آیات آ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے نے سچ کہا تھا اور اس نے واقعی یہ بدبختی کی تھی۔ اب وہ دیکھیں یقولون، یہ کہتے ہیں لئن رجعنا، اگر ہم واپس پہنچ جائیں الی المدینہ، مدینے میں، لیخرجن العز منها العدل، تو ضرور نکال دے گا وہ جو عزت والا ہے وہاں سے ذلیل کو۔ وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین، حالانکہ اللہ ہی کے لیے ساری عزت اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے، ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافق جانتے ہی نہیں۔ اب انہی کا جو بیٹا تھا وہ سچا ایمان والا تھا، وہ جو ہے جا کے مدینے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے تلوار نکال لی اور کہا سارے جائیں گے، میرا باپ نہیں جائے گا جب تک یہ کہے گا نہیں کہ ہم ذلیل ہیں اور اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی عزت والے ہیں، تب تک میں اس کو اندر نہیں بڑھنے دوں گا۔ یہ ہے سچے ایمان والوں کی نشانی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلا لیا کہ نہیں باپ کے سامنے نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اب منافقت کی اتنی جب ہم باتیں سنتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں شاید اچھا جی تو وہ منافق ہوتے تھے ان کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، منافقت تو ایک مرض ہے، بیماری ہے، اور بیماری کبھی کوئی جان کے لگواتا ہے، لگ جاتی ہے، اس سے احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں جب کورونا کا مسئلہ آیا تو کیسے ہم اس کے لیے احتیاطیں کرتے، کتنے SOPs تھے اس کے، انفرادی اجتماعی، کیسے سب، پھر بھی لگ جاتی تھی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جی اتنی بڑی بیماری ہو تو اس کے لیے کوئی SOPs نہیں ہوں گے، اس کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر نہیں ہوں گی۔ اس کی احتیاطی تدبیر اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے دل کو غافل نہیں ہونے دینا، کیونکہ شیطان پتہ کیا چیز ہے، وہ انسان کے دل پہ تھوتنی لگا کے بیٹھتا ہے اور بھوکے مارتا ہے اور نفسانی خواہشات خوب بھڑکتی ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے، جب ذکر سے غافل ہوتا ہے پھر آ چمڑتا ہے۔ تو شیطان ہمیں چمڑ نہ جائے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنے کی ضرورت ہے، اور وہ یاد اصل میں تو ہر دم یاد رہنے کی ضرورت، ہر دم یاد میں رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن 3 چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں۔ ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزمرہ کی دعائیں سکھائی ہیں نا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، مسجد میں آنے سے جانے سے، گھر آنے سے جانے سے، واش روم جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں ختم کر رہے ہیں، ہر وقت کی تو دعا ہے، اور وہ دعائیں بڑی خوبصورت ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اپنا استغفار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بندہ اللہ تعالیٰ کا بار بار کہہ رہے ہیں۔ ذرا غور کریں کبھی ان دعاؤں پر، اللہ تعالیٰ کا شکر کر رہے ہیں تاکہ زندگی کے ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ یاد رہے، کچھ بھی کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کے کام کریں۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ جو جامع ذکر ہے نماز، جس میں ہمارا جسم بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہوتا ہے، ہماری زبان بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہوتی ہے، ہمارا دل بھی اللہ کی یاد میں ہو جائے۔ اور از ذکر بنا کیا ہے؟ جو قرآن مجید جو سراپا ہی نصیحت اور اللہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جوڑ دے۔ تو جو اس سے جڑ جائے گا وہ صرف بچے گا منافقت سے، نہیں تو اگر اس سے غافل ہو جائے گا تو پھر منافقت آگے رہے گی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، سو ایسے ہی لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اچھا اگر لگتا ہے کہ نہیں کچھ علامات تو میرے اندر بھی آنے لگ گئی ہیں، میں بھی جھوٹ بولنے لگ گیا ہوں، خیانت کر بیٹھتا ہوں، وعدے کی پاسداری اس طرح نہیں کرتا، کوئی بندہ بات کرتا ہے اپوبار ہی ہو جاتا ہوں میں۔ اگر اپنے اندر جو چیزیں پہلے تو ہم محسوس کریں نا، اگر محسوس ہی نہ ہو، ساتھ والے کہتے رہے لگتا ہے تجھے بیمار ہو، کسی نے چیک کراؤ جا کے، اور بندے کو کہیں نہیں میں تو ٹھیک ہوں، تو اس سے بڑی بیماری کوئی نہیں کہ بندے کو بیماری بھی اور بندہ سوچے میں ٹھیک ہوں۔ ایسا بندہ کبھی علاج نہیں کرا سکتا۔ تو پہلے تو بندے کو اپنی بیماری کا احساس ہو نا، اس کا اتنا تو ضمیر زندہ ہو، پھر جب اسے علامات پتہ چلیں تو جس طرح تھوڑا سا مسئلہ ہو تو فوراً دوڑے جاتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب پلیز یہ دیکھیں ذرا ایسے کر کے، ذرا ایسے مجھے پہلے ہوا تھا، یہ ایسے ہوا تھا، وہ میرے فلانے کو بھی ہوا تھا، میں ادھر سے گزرا تھا تو مجھے ایسا ہوا تھا۔ تو اس طرح ہمیں اپنی روحانی جو بیماریاں ہیں اس کی علامات پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔
کہ اس دفعہ میں نے اللہ کے دین کی خاطر قربانی کرنے میں مجھے تھوڑا جھجک پیش آئی ہے، اتنا جذبہ میرا نہیں تھا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو مسئلہ ہے، ذرا میں دیکھوں تو صحیح کہیں فلاں چیز کم تو نہیں ہوگی میرے اندر. تو اگر تمہیں پتہ لگے کہ کوئی بیماری لگ رہی ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ نفاق کا علاج ہے انفاق. شروع میں ایک الف لگا دو. جس مال و اولاد کی محبت کی وجہ سے تمہیں ایسا ہو رہا ہے، اور جس صلاحیتوں اور امپریشن اور سٹیٹس اور نیک نامی کا تمہیں ایک چال لگ گیا ہے، اور تم سوچتے ہو کہ لوگ تمہیں ایسے نہ کہہ دیں تمہارا سٹیٹس ہے یہ سارا اللہ کے راستے میں قربان کر دو. جو چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے نا اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دو. جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہے نا اسے نکالو پہلے سب سے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. فَيَقُولُ، پھر وہ کہنے لگے رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، ربا تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی، إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تھوڑی سی مہلت، فَأَصَّدَّقَ، تاکہ میں صدقہ دیتا، وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، حالانکہ ہرگز مہلت نہیں دیتا اللہ کسی بھی شخص کو جب اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ پوری طرح باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دو انتہائیں ہیں، ایک ہے منافقت کی جو حقیقی ایمان کی نفی ہے. قانونی طور پہ تو مسلمان ہی ہوتا ہے لیکن حقیقی طور پر مومن نہیں رہتا. کہتے دو ہیں ایمان والے ہیں لیکن حقیقی طور پہ ایمان والے نہیں ہوتے. دوسری انتہا کیا ہے اور دوسری اصل مطلوب رویہ کیا ہے کہ انسان زبان سے بھی اسلام قبول کرتا ہو اور اس کا دل بھی ایمان سے معمور ہو جائے. تو سچی ایمان کیا ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اب وہ آ رہی ہیں سورۃ تغابن میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑی اہم سورت ہے اور بڑی خوبصورت اور جامع سورت ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح کر رہی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اب دیکھیں کچھ صورتیں جو سبح سے شروع ہو رہی ہیں، کچھ ہیں جو یسبح سے شروع ہو رہی ہیں. سبح ماضی کے لیے ہے، یسبح حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہے. یعنی کہ ہر ایک شے زمین و آسمان کی تسبیح کر رہی تھی، کر رہی ہے، کرتی رہے گی. تم کرو نہ کرو اللہ کو کوئی فرق نہیں ہے، یہ تمہارا فائدہ ہے. ہر شے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں ہے. لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے حمد ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے. هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا. فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس نے تم سب کو پیدا کیا تو تم ساروں کو ایمان والا ہونا چاہیے تھا، لیکن ہوا کیا؟ فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے زمین و آسمان کو برحق پیدا فرمایا، ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا. وصورکم، اور تمہاری صورت بنائی. فاحسن صورکم، اور بڑی عمدہ بنائی. وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف آخر تمہیں پلٹنا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتے ہیں ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں تک سے واقف ہے، جنہیں تم خود نہیں جانتے وہ بھی جانتا ہے اللہ. أَلَمْ يَأْتِكُمْ، یہ تو ہے اللہ پر ایمان کی اللہ کا تعارف آپ کے میرے سامنے پیش کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظمت آپ کے میرے دل میں آئے. اب دوسری طرف رسالت کا ذکر کیسے؟ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا. فذاقوا وبال امرهم، پھر چکھا انہوں نے اپنے کیے کا مزہ. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ذالک، یہ انجام، بانہ، ان کا اس لیے ہوا، کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے کھلی کھلی نشانیاں لے کر. فقالوا، لیکن وہ کہنے لگے ابشر یہدوننا، کیا ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ ایک آدمی کیسے اللہ کا رسول ہو سکتا ہے؟ کوئی فرشتے اترتے، ہم جیسا بندہ دکھتا ہے. یہی مسئلہ رہا ہے نا پورا، ہم 27 دنوں میں پڑھ کر آئے ہیں. تو یہ مسئلہ ہونا کہ اللہ رسول بنا کر بھیجے گا تو وہ آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلہ اصل میں قوموں کو رہا ہے اور دو انتہاؤں میں چلے گئے ہیں. یا تو اللہ کے کسی آدمی کو جب اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیجتا ہے تو اس کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اور دوسری انتہا عیسائیوں نے کیا کر دی کہ اللہ کا رسول اگر مانا تو پھر اسے کہ یہ آدمی کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو پھر اتنا اونچا اٹھایا کہ اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا. یہ انتہا پسندی ہوتی ہے. اور اسلام کیا ہے؟ عدل، اسلام ہے اعتدال. تو وہ انہوں نے کیا کہا ابشر یہدوننا، کیا ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ فکفروا، اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. وتولوا، اور منہ پھیر لیا. واستغنى اللہ، اور اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اللہ بھی ان سے غنی ہو گیا. واللہ غنی حمید، اور اللہ تو ہے ہی غنی اور حمید. زعم الذین کفروا، یہ کافر لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان لن یبعثوا، کہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے وہ مرنے کے بعد. قل، ان سے کہیے بلا وربی لتبعثن، کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی تم لازماً اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا
کہ تم دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہو. وذالک علی اللہ یسیر، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، سب ایمان باللہ، ایمان برسالت، ایمان بالآخرت، تینوں کو بیان کرنے کے بعد آپ کو مجھے دعوت دی جا رہی ہے. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے. یوم یجمعکم، اس کا پتہ تمہیں تب چلے گا جس دن تمہیں وہ اکٹھا کرے گا. ابھی تمہیں پتہ نہیں لگ رہا کہ ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے، نہ لانے کا نقصان کیا ہے، اللہ کی بات ماننے کا فائدہ کیا ہے، نہ ماننے کا نقصان کیا ہے. ایک دن آئے گا، اللہ پتہ جائے گا. یوم یجمعکم لیوم الجمع، اس دن جب اکٹھا کرے گا وہ تمہیں حشر کے دن. ذالک یوم التغابن، یہ ہوگا اصل ہار جیت کا دن. ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان لایا، ویعمل صالحا، اور صالح عمل کرتا رہا، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کی گناہ جار دے گا. گناہ تو ہو جائیں گے، بندہ ہے نا، بندہ بشر ہے، غلطیاں تو ہوں گی، اللہ معاف کر دے گا. فیصلہ یہ کر لے کہ غلامی اس نے اللہ کی کرنی ہے اور مشن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا ہے، پھر اس سے غلطیاں ہوں گی، اللہ معاف کر دے گا. لیکن اس نے زندگی کا مقصد کچھ اور بنایا اور غیروں کی تحت رہا اور غیروں کی پوجا کرتا رہا، تو پھر ایسوں کی نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ سائڈ پہ کر دیتا. وَيُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، داخل کرے گا اسے ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں. خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب یہ تو آگے ایمان کی دعوت، اس کا نتائج آخرت میں کیا نکلیں گے. لیکن ایمان کے کچھ نتائج ہیں جو دنیا میں تمہیں نقد ملتے ہیں، ایمان کے کچھ اثرات ہیں جو تمہیں ملتے ہیں اس دنیا میں اگر تم ایمان لے آؤ. وہ پتہ کیا ہے؟ وہ اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور انتہائی خوبصورت اور خوبصورتی سے اور جامعیت سے. ایک فرد کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، ایک گھرانے کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، پورے معاشرے کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، سارا ایک ترتیب سے بیان کرتے ہیں. تو ذرا دیکھیے، پہلے سب سے بات کیا ہے، ایک فرد پر جب اثرات ہونے ہیں ایمان کے، تو ایک فرد کی دو چیزیں ہیں نا، ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے. ایک ہمارا کردار ہے اور ایک ہمارے افکار و نظریات اور عقائد ہے، ہمارا دل ہے، ہمارے جذبات ہیں. تو پہلے سب سے اندر سے بات شروع ہوئی ہے، کیونکہ ایمان کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اندر ہی پیدا ہوتا ہے نا. پہلے سب سے جب وہ اندر پیدا ہوتا ہے تو ایک تبدیلی آتی ہے اندر. تبدیلی پتہ کیا آتی؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، بندے کا یقین ہو جاتا ہے اس بات پر کہ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے وہ اس سے پھر پریشان نہیں ہوتا، بلکہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی کیفیت ہو جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں there are no accidents، کچھ حادثات نہیں ہوتے، یہ میرے رب کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے، اور جو مجھے بظاہر اچھا لگتا ہے اس پر میں نے شکر کرنا ہے، اور جو مجھے بظاہر برا لگتا ہے اس پر میں نے صبر کرنا ہے. نتیجے کے اعتبار سے کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں. کیوں؟ انسان کے دو رخ ہیں، ایک ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوتا ہے، یہ اس کا ریسیونگ اینڈ ہے، اور ایک ہے وہ کیا کرتا ہے، یہ اس کا ڈیلیورنگ اینڈ ہے. تو آپ کے میرے ساتھ کیا کیا کچھ ہوتا ہے، ہم پر کیا بیتتا ہے، اس پہ ہمارا کیا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہے، بس اس پر امن و ایمان کی کیفیت میں رہنا چاہیے. فوکس ہمیں اس پر کرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ دیے ہوئے حالات میں میں کیا بہیو کر رہا ہوں. اگر کوئی پازیٹیو حالات آ رہے ہیں تو کیا میں شکر کر وہی اختیار کر رہا ہوں، اور اگر کوئی نیگیٹو اپرنٹلی حالات آ رہے ہیں تو کیا میں صبر کا مظاہرہ کر رہا ہوں. یہ ہے اصل بات. تو ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کچھ بھی نہیں ہوتا مگر جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے، جو اللہ کی اس بات پر ایمان لے آتا ہے، کہ جو ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. جو اللہ کی ایک بات ہے نا، جو بندہ اس بات پر ایمان لے آتا ہے، جو اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ میرا رب ہے، وہ سب کچھ چلا رہا ہے، اس کے چلنے سے سب کچھ چل رہا ہے. ہوتا کیا؟ یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ڈائریکشن دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو گائیڈ کر دیتا ہے. وہ خوشی کے حالات میں مست نہیں ہو جاتا، وہ غم کے حالات میں ڈیسپریٹ نہیں ہو جاتا، ڈپریس نہیں ہو جاتا، بلکہ پورے حوصلے سکون سے رہتا ہے. ایسے جب افراد ہوتے ہیں، ایسے افراد مل کر جب جماعت بناتے ہیں نا، پھر وہ اس کیفیت میں جاتے ہیں کہ 1400 ہوں تو کیسے سکون اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہیں جو انہوں نے صلح حدیبیہ پر کیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گرد جب 10,000 لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں باہر مدینے کے تو وہ کھڑے رہ پاتے ہیں، پھر وہ لیول آتے ہیں. اس سے پہلے ایک فرد کو تو ویسا بننا پڑے گا نا. تو میں یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ کی اس بات پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو گائیڈ کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ نہ مستی میں جاتا ہے اور نہ ڈپریشن میں جاتا ہے، اس کا دماغ کام کرتا ہے، پھر وہ ان حالات میں کیسے نکلنے اس کو خیال آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے رستہ واضح کر دیتا ہے. لیکن اگر وہ مست ہو جائے یا ڈپریس ہو جائے پھر وہ پھنس جاتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے. تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اللہ کو پتہ ہے. تمہیں لگتا ہے میں جن حالات میں پھنس گیا ہوں کسی کو پتہ ہی نہیں، تمہیں کیا پتہ میرے اوپر کیا گزرے. نہیں، اللہ کو پتہ ہے. اللہ نے تمہارے اوپر حالات بھیجے، اس کو پتہ نہیں.
اسے پتہ ہے کہ تم ان حالات سے نکل سکتے ہو، تبھی تو اس نے تمہیں ان حالات میں ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو ایسے حالات میں نہیں ڈالتا ہے جس سے وہ نکل نہ سکتا ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، پریشان نہیں ہونا. اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تم کیا کرتے ہیں. مچھلی کے پیٹ میں بھی انسان ہو تو مایوس نہیں ہونا. اللہ دیکھ رہا ہے، تم نے جو کرنا ہے وہ کرو. کچھ نہیں ہے، اللہ کو پکارو تو صحیح، اللہ کو پکارو. شکوہ شکایت نہیں، اپنا اعتراف کرو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ حالات جو بھی ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. دیٹس اٹ. اس پہ فوکس کرو تم، اور دل کی آمادگی کے ساتھ بات مانتے چلے جاؤ. یہ ہے اصل کردار جو اہل ایمان کا ہونا چاہیے، اور یہ ہے ایمان کا اثر اس کے کردار پر. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہ والا کردار نصیب فرمائے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ. لیکن اگر تم منہ موڑتے ہو، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. تو بس ہمارے رسول پر تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے، اور انہوں نے پہنچا دیا. گواہی بھی لے کے چلے گئے، کرتے کرتے آپ تک مجھ تک پہنچ گیا. اب آپ کا میرا کام ہے کہ اطاعت کر کے دکھانی. اچھا یہ تو ہو گیا نا ایک فرد کی حیثیت میں. اب ایک گھرانے پر کیا ہوتا ہے اس سے پہلے ذرا دیکھیے. اللہ لا الہ الا هو. اللہ وہ کہ کوئی الہ نہیں سوائے اس کے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کرنے مومنین بھروسہ کریں. اب آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا تذکرہ آیا نا، اس سے ایک آیت پیچھے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ جو ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. آگے پھر کہا کہ اللہ پر توکل کرو. کیا مطلب؟ کوئی کام ہے اس سے پہلے اس کے بعد توکل ہوگا تو اللہ کی اطاعت ہو سکے گی. اگر جو پہلے حالات دیے ہیں تم اسی میں الجھ کر رہ جاؤ گے، اچھے حالات ہیں تو مست ہو جاؤ گے، برے حالات ہیں تو ڈپریس ہو جاؤ گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیسے کر سکو گے؟ اور اگر تم اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کا فیصلہ کر لو گے لیکن ڈرو گے آگے سے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، پھر بھی کام نہیں بنے گا. توکل اللہ پر کرنا ہے. تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، باقی اللہ پہ چھوڑو، اللہ رستہ نکالے گا تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے بھی رستے نکالے. اب دیکھیے گا ذرا ایک گھرانے پر اثرات کیا ہوتے ہیں جب بندے کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے نا. آج کے حالات میں ذرا زیادہ پریکٹیکل گفتگو کرتے ہیں. اب جب کوئی بندہ تازہ دین کی طرف آتا ہے نا، اور وہ ایک ماحول میں چلا جاتا ہے کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ماننی ہے، تو اسے اپنے گھر میں بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو، مختلف طرح کے حالات ہوتے ہیں. اب اس نے کیسے بیہیو کرنا ہے گھر میں، یہ بڑا ہی ضروری ہے. اگر وہ گھر میں مس بیہیو کر پائے گا تو پھر وہ اپنا جو اس کا ایمان کا اثر اس کے گھر سے ہو کے معاشرے میں نکلنا تھا نا، وہ معاشرے میں نہیں نکل سکے گا. ادھر ہی بلاک لگ جائے گا، ادھر ہی بریک لگ جائے گی. یہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے اہل ایمان کے لیے، اس کو دھیان سے سمجھیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. بے شک یقیناً تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے کچھ ایسے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو. بڑی ہی جامع بات ہے. مثلا پہلی بات تو آپ ذرا اس پر غور کریں. فرمایا ان من ازواجکم واولادکم. ان ازواجکم واولادکم نہیں کہ تمہاری بیویاں تمہاری اولاد ساری تمہارے دشمن ہیں، نہیں، ان میں سے کچھ. یا آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کی بیویوں اور اولاد بعض اوقات ایسا کوئی کام کر بیٹھتے ہیں کہ جو تو دشمنی والا کام ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا مطالبہ کر بیٹھتے ہیں، ایسی خواہش کر بیٹھتے ہیں اور آپ کو ایسی کاموں پر مجبور کر بیٹھتے ہیں کہ وہ آپ کا بھلا نہیں ہوتا، نہ ان کا بھلا ہوتا ہے، وہ تو دشمنی ہوتی ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ عقل مند جو بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. تو بعض اوقات ہو چاہے دوست، وہ اپنی بیوقوفی میں ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو دشمنی ہوتی ہے. تو ہے تو یہ تمہارے بیوی بچے چاہتے نہیں ہیں تمہاری دشمنی کرنا، لیکن بعض اوقات ایسا بیہیو کر بیٹھتے ہیں کہ یہ تو دشمنی والی بات ہوتی ہے. کیا مطلب؟ جب یہ اللہ اور اس کے رسول کے رستے سے روکنے میں رکاوٹ بن جائے، یا وہ تمہیں کچھ ایسا کہیں، یا تم ان کی محبت میں گرفتار ہو کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے پھرنے لگو، یہ تو پھر دشمنی والی بات ہوئی، یہ کوئی بھلے والی بات تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے جوڑے کیوں بنائے، میاں بیوی بنائے، اولاد، یہ سارا رشتہ ناتا سب کچھ کیوں، یہ معاشرہ کیوں ہے؟ تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل سکے. یہ گھرانہ پورا یہ کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، جہنم کی آگ سے بچنا، یہ اصل میں تمہارا مقصد. اگر اس مقصد سے تم ادھر ادھر ہو گئے تو یہ تو تمہاری پھر دشمنی والی بات ہوئی. سو بی کیئرفل. لیکن یہ دشمن کیسے ہیں؟ ایسے نہیں ہے جیسے لڑنا ہے، بلکہ یہ دشمن ایسے ہیں فاحذروہم، بس ان سے محتاط رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے. اور کرنا کیا ہے بھلا؟ یہ دشمن عجیب دشمن ہے، ان کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا ہے بھلا؟ ان کی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے اور فائدہ پانے کے لیے طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. ایک ہی کام کے لیے 3 الفاظ بیان کیے. وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، درگزر سے کام لو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو. تعفو کہتے ہیں ڈھیل دینے کو، ذرا ہاتھ ہولا رکھو، کھچ کے نہ رکھو. اور دوسرا تصفحوا، دیکھا اندیکھا کر دو. جیسا صفحہ ہے نا، اس کا یہ سائڈ جو ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو
तुम भी उन्हें देखा अनदेखा कर दो, कोई गलती आई तो हर गलती पकड़ना जरूरी नहीं है, जाने दो, कोई बात नहीं। वो तो फिर, और अगर गलती सामने आ ही जाए, बार बार कहने के बावजूद सामने आ गई, आप पकड़े गए, तो फिर भी बख्श दो। हर दफा सजा देना भी जरूरी नहीं है। ये असल बात होता क्या, जब बंदा खुद ईमान के रास्ते पर आने लगता है ना, वो एक्सपेक्ट करने लगता है कि अगरचे मैं तो अपनी टीन एज में पता नहीं क्या क्या कुछ करता रहा, लेकिन तब तो मुझे समझ नहीं थी ना, अब मुझे समझ लग गई, तो ये जो मेरा 12-13 साल का बच्चा है, ये वैसा क्यों नहीं सोचता जैसा मैं सोच रहा हूँ। ये मेरा भाई, जिसको अल्लाह ताला ने मौका नहीं दिया कि वो दरसे कुरान में बैठे और ऐसी महफिल में बैठे, अभी तक उसको मौका नहीं मिला, मुझे तो 4 साल सोचने में लगे, अब मैं यहाँ आ गया, तो ये इसको भी वैसे ही अहमियत दे के मेरे साथ आना चाहिए ना, मुझे इसको कहना क्यों पड़ता है। और जो मेरी बीवी, कि जब हमारी शादी हुई, हमारा ताल्लुक में आगाज़ था, तब तो चले हम जैसे भी थे और हमने जैसे भी अपनी ज़िंदगी के नक्शे सेट किए, लेकिन अब चूंकि मेरे ऊपर किसी चीज़ का असर हुआ और मैं तब्दील हो गया हूँ, तो फ़ौरन से क्यों नहीं तब्दील हो जाते। नहीं, जब वो बंदा चाहता है ना कि फ़ौरन से ये चीज़ें सही हो जाए, फिर काम ख़राब होता है और घरों में यही मसाइल होते हैं। तो ये दूसरी एक्सट्रीम होती है। एक एक्सट्रीम क्या होती है कि इंसान के, हाँ मैं तो करना चाहता हूँ लेकिन घर वाले नहीं बंदे की करिए, एक ये मसला होता है, एक एक्सट्रीम ये है। दूसरी एक्सट्रीम क्या होती है, जी जरूरत है ना मनन। दूसरी एक्सट्रीम, अल्लाह ताला हमें एतदाल नसीब फरमाए और तवाज़ुन नसीब फरमाए। तो मामला क्या है, हाथ ढीला रखो और देखा अनदेखा कर दो, और तो बात आ ही जाए तो उसे जी है, औलाद की तरबियत के लिए भी, बीवी की तरबियत के लिए भी। अच्छा, औलाद और बीवी का जो जोड़ा बनाया है, इसको भी जरा समझें। बच्चे क्या होते हैं, भला उन्हें अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं होता, ऐसे ही ना, किसी बच्चे को आपके चुप करके बैठना है, चुप करके नहीं बैठ सकता वो 5-10 मिनट, ठीक है ना, कहीं ना कहीं उसने कोई ना कोई छेड़खानी करनी, उसे कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, 1000 दफ़ा भी आप उसे कहेंगे। इसी तरह जो ख़वातीन हैं, औरतें हैं, अल्लाह ताला ने उनको जज्बात पर कंट्रोल कम दिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बाकायदा कि अल्लाह ताला ने उन्हें अकल में कम रखा है, और अकल आप वो वाली जहानत वाली अकल ना समझे, फिर आप कहेंगे औरतों के तो लड़कियों के नंबर ज़्यादा आते हैं। यहाँ मेमोरी की बात नहीं हो रही, यहाँ किसकी बात हो रही है, जज्बात पर कंट्रोल रखने की बात हो रही है, क्योंकि अकल नाम है जज्बात पर कंट्रोल का। तो अब उनमें जज्बात में कंट्रोल तो बहरहाल कम है, ये तो सारी मानते हैं कि अगर मर्दों और औरतों दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो अल्लाह ताला ने मर्द को भी जज्बात दिए, औरत को भी जज्बात दिए, लेकिन मर्द को जज्बात पर निस्बतन कंट्रोल ज़्यादा दिया औरत से। हर मर्द की बात ऐसे नहीं है, कुछ मर्द भी ज़रा मर्दानगी में थोड़ा सा ज़रा कमज़ोर होते हैं, अपने जज्बात में बह जाते हैं, लेकिन आम तौर पे ऐसा होता है। अच्छा, अल्लाह ताला ने औरत को ऐसा क्यों बनाया, इसकी भी एक रीज़न है, क्योंकि उसने माँ बनना है, उसके अंदर ममता का जज्बा है, उसने बच्चे को वो मोहब्बत देनी है कि जो बेपनाह मोहब्बत है, बच्चे की फालतू चीज़ों को भी और बच्चे की शरारतों को, उसकी बदतमीज़ी को, उसकी नॉनसेंस चीज़ों को उसने बर्दाश्त करना है और उससे मोहब्बत करनी है। अगर उसमें भी जज्बात पर बड़ा कंट्रोल होता और ममता का जज्बा वो कंट्रोल कर बैठती कभी, तो फिर तो बच्चे का हशर नशर हो जाता। अल्लाह ताला ने बच्चे की परवरिश के लिए माँ को निस्बतन जज्बाती बनाया और मर्द को कंट्रोल दिया, लिहाजा अब घर में सही सुकून कायम रखना ये मर्द की जिम्मेदारी है। और जो मर्द ये समझते हैं ना कि मेरे घर में चूंकि सुकून नहीं है, कुछ नहीं है, ये वो नहीं है, और सारी इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी बीवी की है, मेरी नहीं है, तो वो तो फिर समझता है कि घर का शायद कवाम वो है ही नहीं। अल्लाह ताला ने घर का जिम्मेदार उसे बनाया, सरबराह उसे बनाया, उसे अपने सेंसेस में रहते हुए चीज़ों को कंट्रोल करने की जरूरत है। उसके लिए टिप क्या है, भला कभी भी ये एक्सपेक्ट ना करें कि जज्बात पर कंट्रोल रखा जाएगा आपके साथी की तरफ से, वो जज्बाती बातें करेगी, ठीक है, वो ज़रा समझाने के लिए अगर कहूँ कि आउट ऑफ सेंस बातें भी करेगी, जिसको आप कहें जी कैसी बात की, देखो बात है, लेकिन हाँ जिस तरह बच्चा करता है आप माइंड नहीं ना करते, कहते बच्चा है कोई बात नहीं, करते हैं इस तरह। बीवी करने तो परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह ताला आपको मुझे घरों में सुकून नसीब फरमाए। इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल लकुम फहज़रूहुम, सो उनसे होशियार रहो और उनके साथ हाथ ढीला रखो और दरगुजर करो, बात बात पे पकड़ना खींचना ये दुरुस्त नहीं होता। वो एक भाई थे, तो एक साहब थे, वो अपनी बीवी को मार रहे थे, किसी ने पूछा कि क्यों मारते हो, उन्होंने कहा दाढ़ी नहीं रखती है। मैं कहा यार तो औरत है, इसकी दाढ़ी आती नहीं, कहते नियत तो करे यार, नियत का तो सवाब आए। तो बाज़ औक़ात हम अब जब लिटरली जब ऐसे नौजवान जो दीन के रास्ते पर आए होते हैं, नई नई उनकी शादी होती है, वो बाज़ औक़ात वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो अल्लाह ताला ने भी उनसे नहीं किया, अल्लाह ताला ने उन्हें छूट दी बहुत सी चीज़ों में, तो आप कौन होते हैं कि आप उनके ऊपर वही चीज़ें सारी नाफिज कर दें जो आप अपने ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। हर एक का दायरा मुख्तलिफ है। इन्नमा इन ताफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू, और अगर तुम माफ़ कर दो, दरगुजर से काम लो और बख्शी दो, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो बिलाशुबह अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला, नायत रहम करने वाला है। तुम बख्शोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ करेगा,
اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بخشے گا. ہم کیا کرتے ہیں, جہاں ہم اوپر ہوتے ہیں نا وہاں بڑے پرفیکشنسٹ بنتے ہیں, ہم میرے سے برداشت نہیں ہوتا, تھوڑا سا ایسے ہو جائے تو ویسے ہو جائے. بھی کیوں نہیں برداشت ہوتا آپ سے؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی ایک غلطی کو پکڑنے لگے, میری ایک غلطی کو پکڑنے لگے, پھر ہم کہاں جائیں گے؟ جتنا اللہ ہم سے بڑا ہے, کیا اس سے تو وہ تھوڑے سے بڑے ہیں نا اپنے گھر والوں میں, تو اور تو کریں. لہٰذا ہمیں اتنا پرفیکشنسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہاتھ کھلا رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بخشے گا, اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی بخشے گا, اللہ تعالیٰ ہماری بے اعتدالیوں کو بھی بخشے گا. تو اولاد کی تربیت کے لیے بھی اور گھر کے سکون کے لیے بھی یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. آج کل جو لوگ دین میں جڑ جاتے ہیں, ان کی اولادیں ان سے کیوں تنگ ہوتی ہیں؟ ابا جی بس نہ ہی آن کارتے چنگا ہے, آن تھے ناچو, یہ کیفیت رہتی ہے نا. یہ عام طور پہ ہمارے مسئلے ہیں. لیکن کیوں ہم خود 40-50 سال کی عمر میں ہیں, ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹین ایج بچہ جو ہے ابھی وہ بھی ویسے ہی بہیو کرے جیسے ہم کریں. ہم نے سنتیں جو پڑھی ہیں اور صحابہ کے جو اعمال پڑھے ہیں وہ 40-50 سال کی عمر کے بعض اوقات ہوتے ہیں اعمال جو ہم ٹین ایج والے بچے کے اوپر لاگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. باتیں صحیح نہیں ہوتی. ہمیں بندہ کو بندہ دیکھ کے اس کے ساتھ چیزوں کو اپلائی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. انما اموالکم اولادکم فتنہ. اب گھریلو زندگی سے, معاشرتی زندگی سے جب باہر نکلیں گے تو معاشی زندگی کے طور پر ایک ہی کام کافی ہے. اگر ایمان پیدا ہو گیا ہے اور تمہارے دل میں یقین پیدا ہو گیا ہے کہ یہ مال جو مجھے ملا ہے یہ میری محنت سے نہیں ملا, یہ میرا حق نہیں تھا, اور یہ میری ملکیت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی ملکیت ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش کے طور پر دیا ہے, یہ تو دنیا میرے لیے ایک امتحان ہے. یہ بات تم سمجھ جاؤ گے نا تو تم مال کماؤ گے بھی صحیح, خرچ بھی صحیح کرو گے, جمع بھی صحیح کرو گے, سارا کچھ صحیح کرو گے. تو انما اموالکم اولادکم فتنہ, ٹھیک ہے جی, کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے. واللہ عندہ اجر عظیم, اور اللہ وہ ہے جس کے پاس اجر عظیم ہے. اب اگلی بات آ گئی, سیاسی اور ریاستی سطح پر بہت سے کام ہوتے ہیں, ان کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک وہ جو آپ اور میں آج کر سکتے ہیں, مثلا آپ اور میں آج عدل پسند ہو سکتے ہیں, حق پسند ہو سکتے ہیں, قرآن و سنت چاہنے والے بن سکتے ہیں, اپنی زندگیوں میں لا سکتے ہیں, اس کو پروموٹ کرنے والے بن سکتے ہیں, ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنے والے بن سکتے ہیں, ایسے لوگوں کو اوپر لانے کی کوشش کرنے والے آج ہم بن سکتے ہیں. لیکن ریاستی سطح پر اسلام پورا کا پورا آ جائے, یہ آپ کے میرے انفرادی طور پر اختیار میں تو نہیں ہے. اب یہ پوری جو کیفیت ہے اس کو دیکھیں ذرا, بڑی خوبصورتی سے بیان کیا. فاتقوا اللہ, سو اللہ سے ڈرتے رہو, مستطعتم, جتنا کہ تمہارے پاس میں ہے وہ تو کرو نا پورا. آگے واسمعوا واطیعوا, سنو اور اطاعت کرو, وانفقوا خیرا لانفسکم, اور خرچ کرو, یہ معاملات تمہارے حق میں بہتر ہے. کیا مطلب؟ اگر تو کوئی ایسی ریاست میں ہے جہاں اللہ کے دین کے احکامات کا نفاذ ہے, یا کوئی ایسی ریاست میں ہے کہ وہاں کچھ احکامات تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق خلاف نہیں ہے, تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ سنو اور مانو. اصل میں یہ سننے ماننے کی چیز تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے نا. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سنو اور مانو بغیر چون چرا کے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے دائرے کے اندر اولی الامر کی بھی تو اطاعت کرنی ہے, تم نے کہ نہیں کرنی؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو جو ریاستی معاملات ہیں اس میں بھی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف حکم نہیں ہے ان کو تو تم نے ماننا ہے. اور اگر کوئی بندہ ایسی سچویشن میں ہے کہ وہاں کچھ ایسے احکامات بھی چل رہے ہیں, کچھ ایسی چیزیں بھی چل رہی ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں, تو پھر اس کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اس کو کمر بستہ ہونا چاہیے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم میں سے کوئی ایک امت تو ہو جو خیر کی طرف دعوت دے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. پھر جب وہ ایسی جماعت میں ہوگا تو اس جماعت کا بھی جو بھی نظم ہوگا اس کو اس نے سننا اور ماننا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ جتنا ہم سے ہو سکے ہم کریں, اور جو ہم سے نہیں ہو سکتا اس کے لیے ہم کوشش کرنے کے لیے آگے بڑھیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, اور جو بچا لیے گئے اپنے دل کے لالچ سے, فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, سو وہی ہیں در حقیقت فلاح پانے والے. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا, یہ تو ساری کیفیت تمہیں سمجھ آ گئی. اور تمہارا اصل مسئلہ کیا ہونا چاہیے, اصل تمہارا مشن کیا ہونا چاہیے؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگاؤ, اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ذمہ قرض قرار دیا ہے. تو ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا, اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے, یضاعف لکم, تو وہ اسے بڑھاتا چلا جائے گا تم سب کے لیے, ویغفر لکم, اور تمہارے گناہ بخش دے گا. واللہ شکور حلیم, اور اللہ بڑا مول ڈالنے والا قدردان ہے اور بردبار ہے. عالم الغیب والشہادہ, جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا. العزیز الحکیم, زبردست اور بڑی حکمت والا ہے.